بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 44۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتے میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، پھر مجھ سے بات کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے سخت سردی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی۔ بخاری باب بدء الوحی حدیث نمبر 3۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگ جاتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلنے لگتے تھے۔ الطبقات الکبریٰ ابن الاسعد صفحہ نمبر 31۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو چکی ہوتی کہ اگر وحی اس حالت میں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وحی کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ فتح الباری۔ ایک بار اسی طرح وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ بیقی ابواب کیفیت نزول الوحی حدیث نمبر 3983۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت رحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ مصنف بن ابی شیبہ ما ذکر فی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نمبر 31945۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کر کے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر۔ پہلے 2 واقعے تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سنداً کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ فتح الباری۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول قرآن سے قبل سچے خواب نظر آیا کرتے تھے، جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی پوجا ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ابتداء نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا۔ بخاری باب بدء الوحی حدیث نمبر 3۔
وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے۔ اسے اصطلاح میں نفس فی الروح کہتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے، لہذا تلاش رزق میں اعتدال اختیار کرو۔ شعب الایمان حدیث نمبر 1190۔ وحی کی چھٹی صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ زاد المعاد امام ابن قیم رحمہ اللہ۔ بعض لوگوں نے ایک ساتویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زو در زو بغیر حجاب کے گفتگو کرے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک اختلاف چلا آیا ہے، جاری ہے۔